ہم کارڈ بنائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جس کو ہم نے آلریڈی ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اب تک، اس کو ہم چاہیں گے کہ اس کے اندر ہم وہ مراد بھی دیں جیسے ہیلتھ انشورنس ہے اور جیسے کہ بجلی کے بل ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہم نے بیت المال کو بھی یہاں ایکسٹینڈ کیا ہے اور زمرد خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور آج ہی انہوں نے جو ایک عوامی لنگر تھا اس کا افتتاح کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں آئی ٹی پیز ہیں ان کی بہتر سے بہتر توجہ ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فل تعاون کرے گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اسی ہی طریقے سے جتنے بھی اس علاقے میں ایف ڈبلیو او ہے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے، سب آرگنائزیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تعاون کیا، اور ان تمام آرگنائزیشنز کا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو اس طرف دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آفت ہے یہ ایک نیچرل کلیمٹیز ہیں، اور آپ کو اس ایک امتحان میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو چیلنجز ہوتی ہیں ان کو اپرچونٹیز میں تبدیل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور آج میں نے آپ کے سینٹر کا وزٹ بھی کیا، اور میں یہ ہدایات دوں گا اس کو فردر امپروو کیا جائے تاکہ آپ کو بہتر سہولتیں دی جا سکیں۔ یہ ایک عارضی فیز ہے۔ اس عارضی فیز کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو پرماننٹ رہنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ ایک جو کمپنسیشن پیکج ہوگا وہ ہم ڈیمیج اسیسمنٹ کر رہے ہیں، جو بھی یہاں نقصانات ہوئے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد بہت جلد چند دنوں کے اندر ہم جو کمپنسیشن پیکج ہوگا اس کا میں اعلان کروں گا، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا ہے، جنہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کو فوری طور پر کمپنسیشن ملنی چاہیے۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو یہاں ابھی یہاں کام ہو رہا ہے اس پہ ہم جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کوئی کمی نہیں چھوڑے گی۔ اور اسی ہی طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو آپ کی روزگار کا ہے، کاروبار کا ہے، معیشت کا ہے، وہ KKH جو روڈ ہے، یہ جو آپ کی متاثر ہوئی ہے 22 کلومیٹر، اس کو بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ اور اسی ہی طریقے سے ابھی آپ نے جو سپاس نامے میں بجلی کی بات کی، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر واٹر اینڈ پاور یہاں موجود ہیں، میں ان کو ابھی کہوں گا کہ ان کے جو مسائل ہیں بجلی کے وہ فوری طور پر ان کو حل کریں، اور جو آپ نے جو جیسے ہی اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے اندر آپ نے جو کہا ہے کہ زرعی قرضہ جات اور دوسری چیزیں، وہ جب آپ کا پیکج بنے گا انشاءاللہ ہم اس کے اندر اس کا اعلان کریں گے۔ تو میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں معاشی طور پر افیکٹ ہوئے ہیں تو یہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہم جنریٹ کریں گے تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اپنے ان آرگنائزیشن NGOs کو بھی کہیں گے، پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہیں گے، تمام صوبوں سے بھی کہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو بھائی ہیں ہمارے اور بہنیں ہیں، یہ ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، اور اس لیے ہم چاہتے تھے کہ پورا ملک پاکستان جو ہے وہ آپ کی خوشی میں اور آپ کی غمی میں برابر کے وہ شریک ہونا چاہیے ان کو۔ تو انشاءاللہ ہم برابر کے آپ کے دکھ میں سکھ میں ہم شریک ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو بھی آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں، گورنر صاحبہ ہیں، اور منسٹر جو ہمارے گلگت بلتستان کے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بیٹھ کے ان کے آرگنائزیشنز کے ساتھ اور ان تنظیموں کے ساتھ جو یہاں کام کر رہے ہیں
وہ اس کے پیکج بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں تاکہ آپ کو بہت جلد اس ریلیف آپ کو مل سکے. ان الفاظ کے ساتھ میں تمام منتظمین کا اور خصوصاً جو IDPs نے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد جو یہاں کے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کر لیں گے. بہت بہت مہربانی. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہنزہ کے دورے پر ہیں اور وہ اس وقت ایک مختصر جلسے سے خطاب کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے متعلق وہاں کے متاثرین کو آگاہ کیا, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ملکی حالات کی وجہ سے جو فنڈز مقرر کیے گئے تھے وہ بر وقت فراہم نہیں کیے جا سکے, لیکن اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد تمام فنڈز مہیا کر دیے جائیں گے اور وہاں کے عوام جو کہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں انہیں اس پریشانی سے نجات دلائی جائے گی. یاد رہے کہ 4 جنوری کو اسی سال دریائے ہنزہ میں مٹی کا تودا گرنے سے, پہاڑ گرنے سے وہاں پر عطا آباد کے مقام پر ایک جھیل بن گئی تھی جس کی سطح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور اس سے بہت سارے وہاں پر جو رہائشی ہیں افراد ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں جیو نیوز مکمل طور پر آپ کو کوریج دے رہا ہے, اور یہ تھی اب تک کی جیو تازہ ترین. لیز پریزنس جب لیز کے پیکس میں ڈلنے لگے 10 لاکھ روپے روزانہ 40 دن یعنی 4 کروڑ روپے. ان کے پاس ایک پلان ہے. اس پلان میں کوئی رسک نہیں. کیا چوری کرنا ضروری تھا؟ نہیں, کیونکہ پیسے تو لیز کے پیک سے نکل رہے ہیں. لیز کھاتے جاؤ, کماتے جاؤ. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی, گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی ہے نیٹ ورکس میں بٹے یہ لوگ ہیں سارے کٹے. ان سے پوچھے کیا ہو رہا ہے وہاں. ان سے بات تو ہمیشہ مہنگی ہی پڑتی ہے. ان سے بات ادھر ہو کیسے. ان کا گھر پھر سجا ہوا ہے, انوائٹ کریں گے یا نہیں؟ ارے چھوڑو, پھر خرچہ. ہے کال ریٹس میں پھنسے. ٹاک شاپ کے ساتھ دعوت ہے ہر نیٹ ورک پر 24 گھنٹے کال کرنے کی. روزانہ صرف 10 روپے میں 10 فری منٹس, یعنی فی منٹ 1 روپیہ ہر نیٹ ورک پر. ایکٹیویشن کے لیے روزانہ *345*250# ڈائل کریں. اب سمجھی کیسے بچاتے ہیں یہ پیسے. تو پھر کال ملاؤ, ٹاک شاپ سے فائدہ اٹھاؤ. لیز پریزنس جب لیز کے پیکس میں ڈلنے لگے 10 لاکھ روپے روزانہ 40 دن یعنی 4 کروڑ روپے. ان کے پاس ایک پلان ہے. اس پلان میں کوئی رسک نہیں. کیا چوری کرنا ضروری تھا؟ نہیں, کیونکہ پیسے تو لیز کے پیک سے نکل رہے ہیں. لیز کھاتے جاؤ, کماتے جاؤ. اڑنا تھا ہمیشہ سے. لوگ کہتے تھے نہیں ہو سکتا, مگر میں نے ڈھونڈ لیا ایک رستہ. رستہ مشکل تھا مگر میں نہ رکا, کوشش کرتا رہا, آگے بڑھتا رہا, اور میں نے جان لیا یہ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ مجھے جانتے نہیں. کر دکھانے کی پیاس ہے. لیز پریزنس جب لیز کے پیکس میں ڈلنے لگے 10 لاکھ روپے روزانہ 40 دن یعنی 4 کروڑ روپے. ان کے پاس ایک پلان ہے. اس پلان میں کوئی رسک نہیں.
क्या चोरी करना जरूरी था?